دوستو، زندگی میں بعض دفعہ ہمیں لگنے لگتا ہے کہ ہماری تو قسمت ہی خراب ہے۔ جب کبھی آپ کے ساتھ کچھ برا ہو جائے، آپ کو لگے کہ آپ ایک غلط وقت پر غلط جگہ پر موجود تھے، یا آپ جس مقصد کی تلاش میں تھے وہ کوئی دوسرا لے گیا، تو ہم اپنے آپ کو کوستے ہیں، اپنی قسمت کی خرابی کا رونا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمیں لگنے لگتا ہے کہ ہم تو ہیں ہی بڑے بد قسمت۔ دوستو، اگر آپ بھی ایسا ہی سوچا کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ یہ ویڈیو آپ کے سوچنے کا انداز بدل دے گی۔ دوستو، کسی گاؤں میں ایک بوڑھا آدمی رہتا تھا۔ اس کے پاس ایک بہت ہی خوبصورت گھوڑا تھا جس سے وہ بہت پیار کرتا تھا، شاید اس لیے بھی کہ وہ اس کی کمائی کا ایک ذریعہ تھا۔ ایک دن وہ صبح اٹھا تو اس نے دیکھا کہ اس کا گھوڑا گھر میں نہیں آئے۔ وہ رسی توڑ کر کہیں جنگل کی طرف بھاگ گیا تھا۔ گاؤں کے لوگوں نے جب یہ سنا تو سب دوڑے دوڑے اس کے پاس چلے آئے اور افسوس کا اظہار کرنے لگے کہ تمہارا گھوڑا تو بہت ہی پیارا تھا، تمہارا سب کچھ تھا، تمہارا تو بہت نقصان ہو گیا ہے، پتہ نہیں وہ کہاں چلا گیا ہے۔ بڑی بدقسمتی ہے آپ کی، تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوا۔ بوڑھے آدمی نے ایک گہری سانس لی اور بولا، شاید ایسا بھی ہو سکتا ہے، میری بدقسمتی ہو، کون جانتا ہے۔ کچھ ہی دنوں کے بعد وہ گھوڑا اچانک ہی واپس آ گیا، لیکن وہ اکیلا نہیں آیا تھا، اس کے ساتھ 3 خوبصورت جنگلی گھوڑے اور بھی تھے۔ بوڑھے آدمی کے پاس اب 4 گھوڑے ہو گئے تھے۔ لوگوں کو جب یہ پتہ چلا تو وہ سب بھاگ کر دیکھنے چلے گئے۔ تمہارے پاس تو اب 4 گھوڑے ہو گئے ہیں، وہ بڑے خوش تھے۔ تمہاری تو قسمت جاگ اٹھی ہے، تم تو بڑے خوش قسمت ہو۔ بوڑھے آدمی نے یہ سن کر ایک گہری سانس لی اور بولا، ایسا ہو بھی سکتا ہے، کون جانتا ہے۔ بوڑھے آدمی کا ایک نوجوان بیٹا تھا جو اس کے ساتھ کام کرتا تھا۔ اگلے دن وہ ان جنگلی گھوڑوں کو سکھانے کے لیے کھیت میں لے گیا۔ ان کو سکھا رہا تھا کہ اچانک ہی گھوڑا گرا اور لڑکا نیچے گر گیا اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ لوگوں نے جب یہ سنا تو اس بوڑھے آدمی سے ملنے چلے آئے اور افسوس کرنے لگے، تمہارا تو ایک ہی بیٹا تھا، تمہارے بڑھاپے کا سہارا تھا، یہ سب منحوس گھوڑوں کی وجہ سے ہوا ہے، بہت برا ہوا تمہارے ساتھ، تمہاری تو قسمت پھوٹ گئی ہے، بڑی بدقسمتی ہوئی ہے تمہارے ساتھ۔ بوڑھے آدمی نے یہ سن کر ایک گہری سانس لی اور بولا، ایسا ہو بھی سکتا ہے، ایسا ہو، کون جانتا ہے۔ کچھ ہی دنوں کے بعد فوج کا ایک دستہ ان کے گاؤں آ گیا۔ جنگ کے خطرے کی وجہ سے انہیں فوج کے لیے جوان لڑکوں کی ضرورت تھی۔ وہ بوڑھے آدمی کے گھر بھی آئے۔ بوڑھے آدمی کا بیٹا جو کہ زخمی تھا اور فوج کے لیے ان فٹ تھا، اس لیے وہ اسے چھوڑ گئے۔ فوجیوں کے جانے کے بعد گاؤں کے لوگ بوڑھے آدمی کو مبارکباد دینے لگے، تم تو بڑے خوش قسمت ہو، تمہارے بیٹے کو جنگ پر نہیں جانا پڑا، سب نوجوانوں کو فوج لے گئی ہے، تمہاری اچھی قسمت کی وجہ سے تمہارا بیٹا بچ گیا ہے۔ بوڑھے آدمی نے آخری دفعہ ایک گہری سانس لی اور بولا، ہاں، ایسا ہو بھی سکتا ہے، کون جانتا ہے۔ دوستو، یہ بڑی اچھی سٹوری ہے اور یہ ہمیں سبق دیتی ہے کہ جب بھی ہمارا کوئی نقصان ہو جاتا ہے یا ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم بہت جلدی منفی رویہ اپنا لیتے ہیں، منفی سوچنا شروع کر دیتے ہیں، اس واقعے کو اپنی بدقسمتی قرار دیتے ہیں، کیونکہ ہماری سوچ محدود ہوتی ہے اور ہمیں وہی نظر آتا ہے جو ہمارے سامنے ہوتا ہے۔ ہم پوری تصویر کو نہیں دیکھ پاتے، وہ تکلیف ہمارے لیے کیا آسانیاں لے کر آئے گی، ہمیں کتنا کچھ سکھا کر جائے گی، وہ چھوٹی تکلیف ہمیں کسی بڑے حادثے سے بچائے گی، وہ ہمارے لیے بدقسمتی ثابت ہوگی یا اچھی ثابت ہوگی، کون جانتا ہے۔ اس لیے ہم اس کو اپنی بدقسمتی کیوں کہتے ہیں۔ بعض دفعہ ہمیں کہیں ضروری
جانا ہوتا ہے، کسی میٹنگ پر ہم جلدی میں ہوتے ہیں اور ہماری بس مس ہو جاتی ہے اور ہم اپنے آپ کو قصوروار سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ کتنا برا ہوا ہے، میرے ساتھ بڑی بدقسمتی ہے، میٹنگ پر جانا تھا اور بس مس ہو گئی، ایسا میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے؟ اور بعد میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس بس کا تو راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور بس کے مس ہونے سے تو اصل میں آپ کی زندگی بچانا تھی، تو بس کا مس ہونا آپ کے لیے بدقسمتی ہوا یا خوش قسمتی ہوا؟ اس لیے دوستو، نیکسٹ ٹائم اگر آپ کا کوئی نقصان ہو جائے یا کوئی موقع آپ سے مس ہو جائے تو آپ کا دل اپنے آپ کو کوسنے لگے، لوگ آپ کو کہیں آپ کے ساتھ بہت برا ہوا، تمہاری بڑی بدقسمتی ہے، تو آپ اس بوڑھے آدمی کو ضرور یاد کیجئے گا، صبر کیجئے گا، حوصلے سے کام لیجئے گا، ایک گہری سانس لے کر اپنے آپ سے بولیے گا میں بھی، ایسا بھی ہو سکتا ہے، کون جانتا ہے۔